اچھا جنانی صاحب، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیبنان کے اور اسرائیل کے ڈی سی میں، پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ہے یہ ٹیوزڈے کو، کمنگ ٹیوزڈے کو. اس کے ان مذاکرات کا بھی کوئی آؤٹ کم ڈیفینیٹلی امیڈیٹلی تو نہیں نکل سکے گا، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سو اگر ہم دونوں مذاکرات، اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی اور ڈی سی میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ بھی، ان سب کو اگر ہم اکٹھے رکھیں تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ، چائنا کا جو وزٹ ہے ٹرمپ کا، اس پہ جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی جی؟ رانا صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، اس جو واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، تو اس کے آؤٹ کم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایران کی بھی ریلیونس بنتی ہے. لیکن یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے چونکہ دونوں سائڈز کی خواہش تھی کہ وہ مل بیٹھیں اور کسی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک تو امریکہ میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ان کی جو اکنامک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، نہ صرف امریکہ میں، ہمارے خطے میں، خلیجی ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں، تو وہ ایک دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک کمپلشن بن جاتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جیو پولیٹیکل جو ایک رسکس ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کے جو بہت ہی زیادہ جیو پولیٹیکل رسکس بھی ہیں، اور اس کے اکنامک معاشی جو رسکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے اندرون ملک سیاسی رسکس بھی، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے آنے والے الیکشنز بھی ہیں، اور وہاں پر جو یہ جنگ کی وجہ سے ریٹنگ ہے وہ کافی کم ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سو اس کو اگر ہم جو آپ بات کر رہے ہیں، اس ساری چیزوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جناب یہ جو سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتے کے لیے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا جلانی صاحب؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا سم اپ کے لیے، تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا. مجھے یہ امید ہے کہ مذاکرات جو ان سے ہیں ایران اور امریکہ کے آگے بڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے. ایران کی بھی یہی خواہش ہے، اور میرے اپنے خیال کے مطابق جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے اس پورے کانفلکٹ کے دوران، بہت نقصان ہوا ہے، ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں خلیج کے، ان میں بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ان کا بہت نقصان ہوا ہے، مالی بھی نقصان ہوا ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے ایران میں بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. گو کہ جو کہ ایک ہیومن لیول میرے خیال میں جس قسم کی ریزیلینس ایران نے شو کی ہے اور جس طرح بہادری سے انہوں نے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، اس کا اعتراف بھی پوری دنیا کر رہی ہے. ون لاسٹ تھنگ جنانی صاحب، آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر میں اس ریجن کی بات کروں تو اس ریجن میں پاکستان کوئی بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے؟ رانا صاحب، پاکستان تو آلریڈی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ جس کے کانسیکوینسز پوری دنیا میں محسوس ہو رہے تھے، اور پاکستان نے میرے خیال میں ایک جو پیشنس دکھائی، جو پرسیویرنس دکھائی، جو کمٹمنٹ دکھائی، اور جو ایک ڈیفٹ ڈپلومیسی شو کی، وہ اس میں خاص طور پہ میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر کو اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، کہ انہوں نے دن رات کوشش کی اور اس طریقے سے وہ کسی طریقے سے دونوں سائڈز کو آمنے سامنے بٹھایا جائے اور اس میں کامیاب ہوئے. یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا، ویسے بھی ہمارے جو ان سے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر چائنا، اس کا مکمل اعتماد ہے. ہمارے جو چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ہی آگے بڑھ رہے ہیں،
اور ہمارا ایک چائنا آل ویدر فرینڈ رہا ہے اور بڑا ایک سالڈ ریلیشن ہے. اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور امریکہ کو بھی پاکستان کی جو یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کے اوپر پورا بھرپور اس کو ایک اعتماد ہے. اسی طریقے سے ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں تو پچھلے سال جون میں جب کانفلکٹ ڈیولپ ہوا تھا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، تو اس میں بھی جس قسم کا رول پاکستان نے پلے کیا اس کی بھی پذیرائی نہ صرف امریکہ میں ہوئی بلکہ ایران میں بھی ہوئی. اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ پزشکیان، مسعود پزشکیان، وہ پاکستان تشریف لائے خاص طور پہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو خلیجی ممالک نے تمام نے پاکستان کی قیادت کے اوپر جو ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے. پاکستان تمام نے ممالک جتنے بھی، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، عمان ہو، بحرین ہو، انہوں نے اپنی جو، اور کویت ہو، انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہے اس میں پاکستان کا رول ایکنالج کی ہے. پھر آپ یورپین کنٹریز کا دیکھ لیجئے کہ کون سا ایسا ملک ہے یورپ کے اندر جس نے پاکستان کے کردار کی تعریف نہ کی ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے، تو پاکستان اس وقت اگر کوئی ایک ملک ہے جو کہ شائننگ، وہ شائن کر رہا ہے، تو وہ صرف پاکستان ہی ہے پوری دنیا کے اندر. اس وقت پوری دنیا کا اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا پوری دنیا کے کیپٹلز میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو صرف ایک ہی لفظ ہے کہ وہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ ہے کہ جو پاکستان نے جو ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے خطے کے اندر بھی جو ہم نے امن و امان کی جو کوششیں کی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ان سے ہیں وہ بہتر ڈگر پہ چلیں، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں ہندوستان کی طرف سے بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. پھر اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان کے طریقے سے بات چیت کے ذریعے ہم اپنے معاملات جتنے بھی افغانستان کے ساتھ ہیں، وہ دہشت گردی کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کریں. اور ابھی جو چائنا میں جو مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، میں اس سے بھی بہت پر امید ہوں.